جس سے جانی نقصان بھی کم ہو سکتا ہے، مالی نقصان بھی کم ہو سکتا ہے، اور جو قدرتی آفات ہیں اس سے نمٹنے کا شاید ریسکیو کا ایک بہتر نظام وجود میں آ سکتا ہے، اور اس سلسلے میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سر آج کے ٹائم میں پاپولر نیمز کو چھوڑ کر کوئی ایسے شاعر ہیں جو آپ کو لگتے اچھے ہیں؟ پاپولر نیمز کو چھوڑ دوں؟ جی شناوری صاحب یہاں لاہور میں ہوتے ہیں، بڑے گہرے شاعر ہیں۔ عباس تابش پاپولر بھی ہیں اچھے خاصے، اور شاعر بھی اچھے ہیں۔ اختر عثمان راول پنڈی میں اسلام آباد میں ہوتے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں۔ اگر آپ نظم کی بات کریں تو ابھی پچھلے دنوں نصیر احمد ناصر صاحب سینئر شاعر ہیں، نظم نگار ہیں، ان کو اس 14 اگست پہ ادبی ایوارڈ بھی ملا ہے حکومت کی طرف سے، بہت اچھے شاعر ہیں، میرے پسندیدہ شاعر ہیں۔ علی محمد فرشی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر وحید احمد میرے نزدیک، میرے خیال میں اردو نظم کا بہت چمکتا دمکتا درخشندہ نام ہے، مجھے بہت پسند ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کراچی کی سمت دیکھیں تو جیسے کاشف حسین غائر ہیں، رسا چغتائی صاحب تھے، انتقال کر گئے، جون ایلیا بیک وقت اچھے بھی ہیں اور پاپولر بھی ہیں۔ تو بہت سے شعراء ایسے ہیں جو بہت زیادہ پاپولر تو نہیں ہیں، لیکن ان کا شعری معیارات، کرافٹ، تھاٹ، کانٹینٹ اور شعری خوبصورتیاں، حسن کاری ایک بڑا کام ہے کہ آپ مصرعے کو کیسے حسین بناتے ہیں، اس کو خوبصورت کیسے بناتے ہیں۔ ہر وقت میری جیب میں ہوتا ہے جو ملٹری لائف کا دیا ہوا ہے رومال۔ ہم فوج میں جب ہوتے ہیں تو جیب میں لازمی رومال، اور لیفٹ پاکٹ میں ہوتا ہے رومال ہمارا۔ رومال یوز کریں اور یہ کوشش کریں کہ کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، خاص طور پہ پانی۔ مطلب ہماری ٹریننگ کا یہ حصہ ہوتا ہے پانی کم سے کم استعمال کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا۔ شیو کرتے ہوئے اگر آپ نلکے کو کھلا رکھیں تو جتنی دیر میں آپ شیو کر رہے ہیں بہت سارا پانی ضائع ہو جائے گا۔ اس کی بجائے پلاسٹک کا ایک مگ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر پانی لے کر ایک دفعہ رکھ لیا، اس ایک مگ سے شیو ہو جاتی ہے پوری۔ اور اگر آپ نلکا کھلا رکھیں تو ہو سکتا ہے 10 مگ پانی ضائع ہو جائے۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں، میں کوئی ان کو کوئی اس طریقے سے نہیں بتا رہا کہ میں کوئی بڑی توپ چیز ہوں، یا میں کوئی، یہ شخصیت کا خود بخود حصہ ہماری ملٹری ٹریننگ کے تھرو بنا ہے، اور ترتیب، سلیقہ، چیزوں کو، ہاں مثال کے طور پر میں نے گجرانوالہ جانا ہے، وہ ایک پورے پلان کے تحت جانا ہے۔ گاڑی کا تیل چیک کرنا ہے، پانی چیک کرنا ہے، ٹائروں کی ہوا چیک کرنی ہے، چاہے ٹھیک ہی ہو، جہاں بھی ٹریول پہ نکلنا ہے اس ٹائم پہ نکلنا ہے۔ اچھا اگر لمبا سفر ہے تو بھائی بیچ میں اس کو بریک کرنا ہے، توڑنا ہے۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ملٹری کی ڈسپلن لائف گزار کر ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ بعض اوقات ان چیزوں سے پریشان بھی ہوتے ہیں۔ مثلا گھر کی فالتو لائٹیں ہیں، بھائی جو جہاں بیٹھا ہے وہاں لائٹ جلے، باقی لائٹیں آف ہوں، تو بہت سارے لوگ ہماری ان عادات سے تنگ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو بہت خوش ہوتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ بالکل دونوں طرح کی چیزیں ہیں، بٹ دس از پارٹ آف لائف۔ اور ایک طرف میں شاعر ہوں جو ایک لاؤبالی سا سمجھا جاتا ہے، ایک طرف میں فوجی آفیسر ہوں جو پورا نظم و ضبط والا سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں چلتا رہتا ہوں، اور میں پوڈ کاسٹ کے آخر میں آپ کو اپنی غزل کے کچھ اشعار سنانا چاہتا ہوں۔ اتنی نہ اپنے نام کی ہر سو دہائی دے، جتنا تجھے میں سن سکوں اتنا سنائی دے۔ مجھ کو کسی بھی حال میں خلقت کے ساتھ رکھ، جن کو خدائی چاہیے ان کو خدائی دے۔ میں تجھ میں رہ کے خود سے بہت دور ہو گیا، اے یاد یار اب مجھے مجھ تک رسائی دے۔ دیکھے گا کوئی تیرگی میں دل بجھا ہوا، دیکھے گا کوئی تیرگی میں دل بجھا ہوا، جلتا ہوا چراغ تو سب کو دکھائی دے۔ ہم انتہائی عشق کے راہی تھے یاد کر، اب رنج دے رہا ہے تو پھر انتہائی دے۔ اس کا وجود، آخری شعر ہے کہ اس کا وجود میرے تصور کا معجزہ، اس کا وجود میرے تصور کا معجزہ، جیسا میں اس کو سوچ لوں ویسا دکھائی دے۔